الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے مدنی منو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. پیارے مدنی منو، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 10. امید ہے کہ آپ سب کے پاس مدنی قاعدہ موجود ہوگا. اگر نہیں ہے تو مدنی قاعدہ لے لیں. جی سبق نمبر 10 نکال لیں. جی مدنی منو، پیچھے جو ہم نے سبق 1 سے لے کر 9 تک پڑھے ہیں ان میں جتنے بھی قواعد آئے ہیں وہ سارے سبق نمبر 10 میں شامل ہیں. مثلا حرکات کا قاعدہ پڑھا، تنوین کا قاعدہ پڑھا، حروف مدہ، کھڑی حرکات، حروف لین وغیرہ کے جو بھی قواعد پڑھے ہیں وہ سب اس سبق میں شامل ہیں. تو اس سبق کو ہم 2 طریقوں سے پڑھیں گے، ایک ہجے کے ساتھ اور دوسرا رواں. سب سے پہلے ہم ہجے کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں. امید ہے آپ تمام مدنی منع بھی میرے ساتھ مل کر پریکٹس کریں گے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال. تو ہم میں سے کون سا مدنی منع یہ بتائے گا کہ قالا پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، جی ماشاءاللہ. قاف پر ایک تو یہ قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے اور دوسرا اس پر حرکت بھی ہے، اور الف جو ہے وہ مدہ ہے، کیونکہ ہم نے سبق نمبر 7 میں پڑھا ہے کہ الف سے پہلے اگر زبر ہو تو الف مدہ ہوگا. تو لہذا یہاں پر الف سے پہلے کاف پر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. تو آگے ہم چلتے ہیں دوسرے لفظ کی طرف. صاد زیر صی، را الف زبر را، صرا، طا زبر طا، صراط. تو کون سا مدنی منع بتائے گا کہ صراط پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ. ایک تو صاد جو ہے وہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو اس کو پر پڑھیں گے. کوئی مدنی منع بتا سکتا ہے کہ حروف مستعلیہ کا مجموعہ کیا ہے؟ جی ماشاءاللہ، حروف مستعلیہ کا مجموعہ ہے خص ض قذ. تو حروف مستعلیہ کو ہر حالت میں پر پڑھنا ہے، لہذا صاد کو ہم پر پڑھیں گے اور اس کے بعد الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور طا بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو لہذا طا کو بھی پر پڑھیں گے. آگے لفظ کی طرف چلتے ہیں. ہا کھڑا زبر ہا، ذال الف زبر ذا، ہاذا، ذال کھڑا زبر ذا، لام زیر لی، ذالی، کاف زبر کا، ذالک، کاف الف زبر کا، نون واو پیش نو، کانو. تو کون سا مدنی منع بتائے گا کہ کانو پر کون سا قاعدہ لگ رہا ہے، کون سے قواعد شامل ہیں کانو میں؟ تو جی ماشاءاللہ. جی سب سے پہلے تو الف
مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، اور واو بھی مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، تو لہٰذا یہاں پر واو ساکن سے پہلے نون پر پیش ہے تو یہاں پر بھی واو مدہ ہوگا۔ تو یہاں دو حروف مدہ ہو رہے ہیں، ایک تو الف مدہ ہو رہا ہے اور دوسرا واو مدہ ہو رہا ہے۔ کوئی مدنی منا یہ بتا سکتا ہے کہ حروف مدہ کی مقدار کتنی ہے؟ جی ماشاءاللہ، حروف مدہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، یعنی حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ چلتے ہیں اگلے لفظ کی طرف۔ قاف، الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو۔ تو یہاں پر کوئی مدنی منا بتائے گا کہ یہاں پر کون کون سے قاعدے لگ رہے ہیں؟ جی، سب سے پہلے تو قاف کو پر پڑھیں گے کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف سے پہلے چونکہ زبر آ رہی ہے تو الف یہ مدہ ہے، اور یہاں پر واو بھی مدہ ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہوگا۔ چلیں اب ہم اس سبق کو رواں پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہو، سوف، قول۔ جی، کوئی مدنی منا یہ بتایا کہ قول پہ کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، قول پہ واو لین ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم نے سبق نمبر 9 میں پڑھا ہے کہ واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو واو لین ہوگا، تو یہاں پر واو ساکن سے پہلے قاف پر زبر ہے تو لہٰذا یہاں پر واو لین ہوگا، اور حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھتے، حروف لین کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی سے معروف پڑھتے ہیں، نہ اس کو کھینچ کر پڑھنا کہ قول، نہیں، یہ غلط ہے، نہ اس کو جھٹکا دے گا قول، ایسے بھی غلط ہے، بلکہ اس کو پڑھنا ہے قول۔ آگے لفظ کی طرف چلتے ہیں۔ فیہ، نوحیہ، بہ، لیس، بین، عذابا، متاعا، طغی۔ طغی، یہاں پر کون سا مدنی منا بتائے گا کہ کون کون سا قاعدہ لگ رہا ہے؟ جی ماشاءاللہ، یہاں پر دو حروف آئے ہیں، طا اور غین۔ چونکہ یہ طا بھی ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے لہٰذا اس کو پر پڑھیں گے، اور غین بھی حروف مستعلیہ میں سے ہے تو لہٰذا اس کو بھی پر پڑھیں گے۔ اور غین کے اوپر کھڑی حرکات آپ نے پڑھی ہے، کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش کو کھڑی حرکات کہتے ہیں، اور کھڑی حرکات کے بارے میں کون سا مدنی منا بتائے گا کہ اس کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ جی ماشاءاللہ، اس کو بھی حروف مدہ کی طرح ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں۔ شکورا، غفورا، داود، خوف، یوم، قیل، حیل، رسلہ، وصولہ، الیہ، علیہ، صوابا، مآبا۔ تو پیارے مدنی منوں، آج کا جو سبق ہے وہ یہیں تک ہے، کل انشاءاللہ پھر دوبارہ ہم اس سے آگے رواں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے حافظوں کو قوی فرمائے، بجاہ النبی امین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔